نبوت اسلام کا پہلا مرحلہ یعنی خفیہ تبلیغ کی حیرت انگیز باتیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچیں ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف اندھیرا ہو اور اچانک روشنی کی ایک کرن نمودار ہو جائے، مگر وہ روشنی ابھی چھپی ہو۔ اسلام کے خفیہ تبلیغ کا دور ایسا ہی تھا۔ خاموشی سے ایمان کے چراغ جل رہے تھے، دعائیں راز میں کی جا رہی تھی اور خطرات ہر کونے پر تھے۔ آج ہم آپ کو اس ایمان افروز کہانی کے ذریعے اس لمحات میں لے جائیں گے جہاں اسلام نے اپنے پہلے قدم اٹھائے۔ اور یاد رکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم بات کریں گے کہ یہ دور ہماری زندگیوں کے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے غار حرا سے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب انسان اپنی زندگی کے تجربات سے پختہ ہو جاتا ہے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے اپنا آخری پیغام دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف اور حیرت سے بھر گیا، لیکن یہ خوف جلد ایمان اور ہمت میں بدل گیا۔ یہاں سے نبوت کا پہلا مرحلہ شروع ہوا، خفیہ تبلیغ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو بتایا، وہ فوراً ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بلکہ ہر لمحے آپ کو سہارا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور وہ سب ایمان لے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے پہلے ستون بنے۔ اسی دور میں ایک ایسے ادارے کی ضرورت پڑی جہاں پہ سب بیٹھ کر آرام سے اسلام کو دیکھ سکیں۔ یہاں پہ خفیہ ملاقاتیں اور دارالارقم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، ایک محفوظ جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر اس مقصد کے لیے وقف کر دیا، جو دارالارقم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں مسلمان خاموشی سے عبادت کرتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور اسلام کے اصولوں کو سکھاتے۔ یہ خفیہ جگہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی۔ ملک کے سرداروں کو یہ شک ہونے لگا کہ کوئی نیا پیغام خاموشی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش شروع کی، مگر اس وقت کے مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ یہ وقت نہایت نازک تھا، کیونکہ اسلام ابھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے ہر ظلم کا مقابلہ صبر اور دعا کے ذریعے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے انہیں یقین دلایا کہ یہ راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ضرور ہے، لیکن اس کا انجام روشنی اور کامیابی ہے۔ اسلام کی خفیہ تبلیغ ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے اور صبر آزما قدموں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر امتحان کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنا سکتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی نے کیا سکھایا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھلی تبلیغ کی حیرت انگیز واقعات کے بارے میں۔ اسلام کی پہلی تبلیغ خفیہ کیوں تھی؟ آئیے ان لمحوں میں چلتے ہیں جہاں ایمان اور خطرہ ساتھ ساتھ تھا۔ ابھی مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اگر خفیہ تبلیغ نہ ہوتی، اگر ڈائریکٹ اعلان کر دیا جاتا تو ہر طرف سے دشمنوں کی لائن بن جاتی اور کوئی بھی فوراً سے اپنے دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اسلام ہے سمجھنے والا
اور اگر کوئی اس کو سمجھے گا نہیں، اپنے جذبات سے اس پہ عمل کرے گا تو کوئی بھی اس کے اوپر ایمان نہ لاتا۔ اس لیے پہلے ان کو دھیرے سے سمجھایا گیا اور ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح ایمان تیزی سے بڑھا۔ دارالارقم کی خاموشی میں اسلام کی طاقت چھپی ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو اسلام کی دعوت دی؟ وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز جا کر دارالارقم میں صحابہ اکرام کو کوئی نہ کوئی سبق دیتے، جس سے ان کی ڈھال بندھی رہتی اور وہ ایمان افروز حالت میں آگے بڑھتے رہتے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اس کا مقصد ہمیں یہی تھا کہ ہم اسلام میں جو موجود ہیں تو اس کی شروعات ہوئی کیسے تھی اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔